بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلو واشربوا والبسوا وتصدقوا فی غیر اسراف ولا مخیلۃ، کھاؤ پیو پہنو صدقہ کرو بغیر فضول خرچی کے اور بغیر تکبر کا مظاہرہ کیے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں اور حدیث کی دوسری کتابوں میں آئی۔ اس حدیث میں سماجی زندگی کی ایک اہم حقیقت بیان کی گئی۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ کھانا پانی اور لباس اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، ان نعمتوں سے حسب توفیق استفادہ کرنا اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کھانے پینے اور لباس پہننے کے کچھ آداب ہیں۔ کچھ چیزوں کو جائز قرار دیا گیا ہے اور کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ آدمی جائز چیزوں سے فائدہ اٹھائے اور جن چیزوں سے کو حرام قرار دیا گیا ہے ان سے وہ بچنے کی کوشش کرے۔ کھانے پینے اور پہننے کے معاملے میں جو چیزیں حرام ہیں ان کی نشاندہی کرنے کے بعد انسان کو آزاد چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ جو چاہے کھائے، جو چاہے پیے، جو چاہے پہنے۔ یہود و نصارہ نے اس معاملے میں اپنے اوپر بہت سی پابندیاں عائد کر لی تھیں۔ مسلمانوں کو ان سے آزاد رکھا گیا ہے۔ قرآن کریم میں یہود کے بارے میں کہا گیا ہے، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، کھانے کی تمام چیزیں جو شریعت محمدی میں حلال ہیں وہ بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال کی گئی تھیں، لیکن ان میں سے بعض چیزیں انہوں نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھی۔ ٹھیک یہی معاملہ نصارہ عیسائیوں کا بھی تھا۔ عیسائیوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی بہت سی حلال چیزیں خود سے اپنے اوپر حرام کر لی تھی۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ میں فلاں کھانے کی چیز کو میں پسند نہیں کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کو ٹوکا۔ آپ نے فرمایا، لا یتخلجن فی صدرک شیء زارعت منہ النصرانیہ، تمہارے دل میں کوئی ایسی چیز پیدا نہ ہونے پائے جس سے تمہارا عمل نصرانیت کے مشابہ ہو جائے۔ گویا کہ یہود اور نصارہ کے برخلاف مسلمانوں کو تاکید کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو بھی حلال ٹھہرایا ہے، وہ کھانے کی ہوں، پینے کی ہوں یا پہننے کی ہوں، ان کو پوری آزادی کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ ان کے سلسلے میں بیجا اپنے اوپر کسی طرح کی پابندیاں عائد نہیں کرنی چاہیے۔ اس حدیث سے دوسری چیز یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں انسان کو حاصل ہوں، خود فائدہ اٹھانے کے بعد دوسرے انسانوں کو بھی ان سے فائدہ اٹھانے کا موقع دینا چاہیے۔ انسان پر لازم ہے کہ وہ اپنے ارد گرد دیکھے کون سے اللہ کے دوسرے بندے اس سے زیادہ ضرورت مند ہیں، وہ غریب ہیں، فقر و محتاجی کا شکار ہیں، ان کی سماجی حیثیت اس سے پستر ہے۔ وہ دیکھے کہ اس کے جو رشتہ دار، پڑوسی، دوست احباب، خادم، ساتھ کام کرنے والے اور دیگر متعلقین اگر غریب اور ضرورت مند ہوں تو ان کی وہ مدد کرے۔ ان کی مدد کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ وہ ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں بھیج سکتا ہے، انہیں پہننے کی چیزیں دے سکتا ہے، روپے پیسے سے بھی ان کی مدد کر سکتا ہے۔ غرض اللہ کے دوسرے بندوں کی مدد جس طرح بھی کی جا سکتی ہو،
ایک صاحب حیثیت آدمی کو، ایک مالدار آدمی کو، ایک ایسے شخص کو جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، اس معاملے میں ذرا بھی دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ اس حدیث سے تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ آدمی کو فضول خرچی سے بچنا چاہیے۔ جس چیز کی جتنی ضرورت ہو اتنا ہی استعمال کرنا چاہیے، اللے تللے اس کا استعمال کر کے اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم مالدار ہیں، اگر ہمارے پاس ضروریات زندگی کی خوب فراوانی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم فضول خرچی کریں، بیکار ضائع کریں، کھانے پینے کی چیزوں کو تھوڑا سا استعمال کریں، بقیہ پھینک دیں۔ پہننے کی چیزیں ہیں، ایک بار استعمال کیا اس کے بعد پھینک دیا، اور پھر اس کو پہننے کی نوبت ہی نہیں آ رہی ہے۔ یہ رویہ پسندیدہ نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اور حدیث نبوی میں دونوں میں اس رویے پر سخت تنقید کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ عبادت کے وقت، سجدہ کرنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد زینت اختیار کرو، اچھے لباس پہنو، کھاؤ پیو، لیکن اسراف نہ کرو، بے جا اس کا استعمال نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر دوسرے انسانوں کا حق پہچاننے کی تاکید کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، رشتہ داروں کو ان کا حق دو، مسکین اور مسافر کو ان کا حق دو، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور چیزوں کو فضول میں نہ اڑاؤ، بیکار ضائع نہ کرو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ جو لوگ فضول خرچی کرتے ہیں، بے جا اللہ چیزوں کو اڑاتے ہیں، وہ تو شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان تو بہت بڑا ناشکرا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزرے، وہاں پر حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وضو کر رہے تھے۔ آپ نے محسوس کیا کہ وہ وضو میں پانی کا استعمال کچھ ضرورت سے زیادہ ہی کر رہے ہیں۔ آپ نے انہیں تنبیہ کی، کہا کہ زیادہ پانی استعمال نہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افی الوضوء اسراف، کیا وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ وضو تو ایک اچھا کام ہے، ایک دینی کام ہے، تو کیا وضو میں اگر میں زیادہ پانی استعمال کر لوں گا تو یہ کیا اس میں بھی اسراف ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم وَإِن كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ، ہاں وضو میں بھی اسراف ہے، اگر تم بہتے دریا کے کنارے ہو تو بھی پانی جتنی ضرورت ہو وضو کے لیے اتنا ہی استعمال کرو۔ اس حدیث میں چوتھی بات جو کہی گئی ہے کہ آدمی غرور سے بچے، تکبر سے بچے، گھمنڈ سے بچے، نعمتوں کو پا کر اترا نہ جائے۔ اگر اس کے پاس اچھا کھانا، اچھا پینا اور اچھا پہننا، یہ چیزیں موجود ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی اترانے لگے، دوسرے انسانوں کا حق نہ پہچانے، اور جن لوگوں کو یہ نعمتیں حاصل نہ ہوں ان کو حقیر سمجھے۔ چانچہ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر گھمنڈ ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ ایک صحابی نے عرض کیا، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی چاہتا ہے اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کے جوتے اچھے ہوں، تو کیا یہ بھی تکبر میں شمار ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، الکبر بطر الحق وغمط الناس۔ اللہ تعالیٰ تو خوبصورت ہے، وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ کبر تو یہ ہے کہ آدمی حق کا انکار کر دے اور دوسرے لوگوں کو حقیر جانے۔ دین کی تعلیم یہ ہے کہ آدمی شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے جو چاہے کھائے، جو چاہے پہنے، لیکن وہ دوسرے ضرورت مند انسانوں کا بھی خیال رکھے، چیزوں کو ضائع نہ کرے اور تکبر کا مظاہرہ نہ کرے۔
وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.